بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ لوئر دیر میں سینئر سول جج سے جو زیادتی کا ایک مقدمہ ان کے خلاف ہوا تھا، اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس خاتون کو گرفتار کیا گیا تھا۔ آج اس خاتون کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے جسمانی ریمانڈ کے لیے، اور عدالت نے جو ہے وہ 3 روزہ ریمانڈ منظور کر کے خاتون کو پولیس کی کسٹڈی میں دیا ہے۔ آج کی اہم سماعت کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا۔ بھیک مانگنے سے انکار پر سگے والد نے اپنی بیٹی کو قتل کیا تھا۔ 7 سالہ بچی کو قتل کر کے کوڑے میں پھینکنے سے متعلق یہ کیس تھا، جس میں آج والد کے خلاف فیصلہ عدالت نے سنا دیا ہے۔ عدالت نے سنگدن والد کو محمد سعید کو 25 سال قید اور 42 لاکھ روپے جرمانہ کی سزا سنائی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج محمد ممتاز نے بھیک نہ مانگنے پر سگے والد کی جانب سے 7 سالہ بچی کو قتل کر کے کوڑے میں پھینکنے سے متعلق کیس کا 27 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا ہے۔ ملزم کے خلاف 20 گواہان نے اپنے بیانات قلم بند کروائے۔ تحریری فیصلے کے مطابق ملزم والد محمد سعید کوٹ عبد المالک کا رہائشی ہے۔ اپنی 7 سالہ بچی کو بھیک مانگنے پر یہ مجبور کرتا تھا۔ بچی کے بھیک نہ مانگنے پر والد اس کو تشدد کا نشانہ بناتا تھا۔ تحریری فیصلے کے مطابق ملزم نے بھیک نہ مانگنے پر طیش میں آ کر مار کر 7 سالہ بیٹی کو ہلاک کیا۔ ملزم نے بچی کو ہلاک کرنے کے بعد پلاسٹک بیگ میں ڈال کر نعش کو خالی پلاٹ میں پھینک دیا۔ پولیس پیٹرولنگ افسران نے دوران ڈیوٹی وہ نعش برآمد کی۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق بچی کے جسم پر تشدد کے نشانات تھے۔ عدالت نے گواہان کے بیانات اور میڈیکل رپورٹ کی روشنی میں جرم ثابت ہونے پر درندے والد کو 25 سال قید سنا دی۔ محمد سعید کو 42 لاکھ روپے جرمانے کی بھی سزا سنائی گئی۔ عدالت کا یہ کہنا تھا کہ یہ وہ فیصلہ ہے جس کو لکھتے ہوئے جج نے کہا کہ میں خود رو پڑا ہوں کہ ایسا سنگ دل باپ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی معصوم بچی کو قتل کرے، معصوم بچی سے بھیک منگوائے، اور اگر وہ بھیک نہ مانگے تو اس کو قتل کر دے۔ عدالت نے کہا کہ یہ ایک ایسا قتل ہے۔ اب ایک بات میں آپ کو قانونی بتاؤں کہ جب کسی کا قتل ہوتا ہے، اور یہ جو دیت کا ایک قانون ہے، بدلے صلح کا ایک جو معاملہ ہے، معاف کرنے کا ایک معاملہ ہے، تو جو ولی ہے وہ ولی، اس کے جو لیگل ایئرز ہوتے ہیں وہ ولی ہوتے ہیں، اور ولی کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ دیت لے لیں، ولی کے پاس بدلے صلح کا اختیار ہوتا ہے، ولی کے پاس معاف کرنے کا اختیار ہوتا ہے قتل کے کیسز میں۔ اب کیونکہ یہ والد ہے، اور والد اور جو مقتول ہے وہ بیٹی ہے، 7 سال کی بیٹی ہے، تو اس بنیاد پر عدالت نے 25 سال قید سنائی ہے اور 42 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ اور 25 سال میں جب تک وہ جرمانہ ادا نہیں کریں گے تب تک وہ جیل سے باہر نہیں آ سکتے، چاہے ان کی جو سزا ہے وہ پوری ہو جائے۔ تو یہ ایسے درندوں کے لیے ایک تو اس کو اب شاید خیال آ گیا ہو جیل کی کال کوٹری میں رہتے ہوئے کہ میں نے زیادتی کی ہے اور میں اپنے خدا کو کیا جواب دوں گا، وہ جو رحمت بنا کر بیٹی اللہ نے مجھے عطا کی تھی، میں نے ظلم کیا، تشدد کیا، میں نے اس کو غلط کام کے لیے آرڈر کیا، اور جب غلط کام اس نے نہیں کیا تو میں نے قتل کر دیا۔ ایک تو اللہ کی بارگاہ میں اس کو سزا ملنی ہے، اس معصوم بچی کی جو اس کو قتل کیا گیا ہے، لیکن وہیں پہ اس کو جو آج عدالت نے سزا سنائی ہے، یہ سزا میں تو خود تو سیٹسفائی نہیں ہوں کہ ایسے جو درندے ہیں اس کو سزائے موت ملنی چاہیے، لیکن کیونکہ وہ بیٹی اور باپ کا جو معاملہ تھا اور ولی کا جو معاملہ تھا، یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر اس کو 25 سال کی قید دی گئی ہے اور 25 سال کی سزا سنائی دی ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپیل میں بھی اس کو کوئی بینیفٹ نہیں ملے گا، اور یہ ملزم 25 سال تک، اور جو اس کی عمر بتائی جا رہی ہے اس کے مطابق اس کی لاش ہی نکلنی ہے جیل سے، وہ اس سے پہلے نہیں نکل سکتا۔ دوسری طرف جو ضلع لوئر دیر کی عدالت میں جو سینئر سول جج کا معاملہ تھا، 25 نومبر کو سینئر سول جج کو گرفتار کیا گیا تھا، اور ان پر جو جھوٹا الزام لگایا گیا تھا زیادتی کا، اور بعد میں جب تحقیق ہوئی اور جے آئی ٹی نے رپورٹ دی، اور جے آئی ٹی نے کہا کہ جج نے زیادتی نہیں کی تھی اور اس کے خلاف جھوٹا الزام تھا، اور جو الزام لگانے والی خاتون ہے وہ خاتون خود ایک کرمنل ہے اور اس کا کرمنل بیک گراؤنڈ ہے، اور اس وجہ سے یہ سارا معاملہ سامنے آیا تھا۔
اس پر آج ملزمہ کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا جھوٹا الزام لگانے پر۔ رحیم یار خان کی رہائشی خاتون نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ لوئر دیر کے جو سینئر سول جج ہیں جمشید کنڈی، انہوں نے سرکاری رہائش گاہ پر اس کا ریپ کیا، جس کے بعد جج کو گرفتار کیا گیا تھا۔ تاہم جو مشترکہ تفتیشی ٹیم تھی، تفتیش کے بعد 3 دسمبر کو انہیں ان الزامات سے بری کر دیا تھا، جس کے ایک روز بعد انہوں نے مقامی عدالت سے ضمانت حاصل کر لی۔ جے آئی ٹی رپورٹ کے اجراء کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے جمشید کنڈی کی بطور جج معطلی منسوخ کر دی تھی۔ پہلے اس کو معطل کر دیا تھا، اور جب جے آئی ٹی کی رپورٹ آ گئی اور یہ بات سامنے آ گئی کہ جج بے گناہ تھا، تو اس کی جو معطلی تھی اس کو منسوخ کر دیا تھا۔ منگل کو پولیس نے خاتون کو سینئر سول جج عیسیٰ خان آفریدی کی عدالت میں پیش کیا اور 7 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔ تاہم جج نے ملزمہ کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا اور ہدایت کی کہ خاتون پولیس افسر اور جیل افسر کی موجودگی میں ملزمہ سے تفتیش کرے گا۔ بالم بٹ تھانے نے جمشید کنڈی کی تحریری شکایت پر 19 دسمبر کو خاتون کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا تھا، اور اس مقدمے کے بعد پھر خاتون کو گرفتار کیا گیا تھا۔ مقدمے میں تعزیرات پاکستان کی دفعات 419، 420، 399 اور 500 کے تحت فراڈ، شہرت کو بدنام کرنے کے لیے الزام لگایا گیا، اور اینٹی ریپ ایکٹ کی دفعہ 22 کے تحت پولیس کو غلط معلومات دینے کی دفعات شامل کی گئیں۔ شکایت میں سول جج نے کہا کہ خاتون نے اپنے شریک ملزم عقیل نادر خان کے ساتھ مل کر ان کے خلاف جنسی زیادتی کا جھوٹا مقدمہ درج کروایا، کیونکہ وہ بلیک میل کر کے 15 تولہ سونا ہتھیانا چاہتی تھی۔ شکایت گزار کا کہنا تھا کہ جب انہوں نے مطالبہ پورا کرنے سے انکار کیا تو دونوں نے ان پر خاتون کے ریپ کا الزام لگایا۔ جمشید کنڈی کا یہ کہنا تھا کہ مرکزی ملزمہ نے ان کے ساتھ جنسی زیادتی کا الزام لگاتے ہوئے اپنی غلط شناخت بتائی، اور 27 نومبر کو جج کے سامنے بیان دیتے ہوئے بھی غلط شناخت کا استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملزمہ نے ان پر بے بنیاد الزام لگا کر 2 دہائیوں سے سرکاری نوکری کے بعد کمائی گئی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ پولیس کی تفتیشی رپورٹ دیکھنے کے بعد عدالت نے جج کے خلاف مقدمہ منسوخ کرنے کا حکم دیا تھا۔ تاہم ابھی آرڈر شیٹ میں انہوں نے اس کیس کو سنبھالنے کے بعد پولیس کے طریقہ کار پر سوالات اٹھائے اور کہا کہ پولیس کے رویے میں نام نہاد شکایت کنندہ کی جانب سے جھکاؤ نظر آتا ہے، جس کی بہتر وجہ وہی جانتے ہوں گے۔ جج نے مزید کہا کہ یہ کیس ایف آئی آر کے اندراج سے لے کر اس کی منسوخی کے لیے کیس فائل جمع کرانے تک مقامی پولیس کے کردار پر بھی سواریہ نشان لگاتا ہے، اور جج نے جب بے گناہ لکھا تھا سینئر سول جج کو، تو انہوں نے کہا کہ آرڈر شیٹ کے مطابق شکایت گزار نے حاضر سروس سینئر جج پر ریپ، بھتے اور فراڈ کا الزام لگاتے ہوئے اپنی جعلی شناخت استعمال کی، لیکن مقامی پولیس نے بھی ان کی شناخت کی تصدیق کروانا گوارا نہ کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد پولیس نے اس الزام کی سچائی کے بارے میں پوچھ گچھ کرنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ اس کی بجائے ملزم کو گرفتار کیا، جس سے نہ صرف ضلعی عدلیہ بلکہ پوری انتظامیہ کو ہزیمت اٹھانا پڑی۔ جج نے مزید کہا کہ اگر مقامی پولیس ملزم عدالتی افسر کی گرفتاری سے قبل شواہد اکٹھے کرنے کی زحمت کر لیتی تو عدلیہ کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ یہ جب سینئر سول جج جمشید کنڈی کے خلاف جو مقدمہ منسوخی کا فیصلہ لکھا تھا، تب اس جج نے یہ کہا، جو آنریبل عدالت تھی، اس نے یہ کہا تھا کہ پولیس نے یہ زیادتی کی ہے اور پولیس نے نالائکی دکھائی ہے۔ اب جب پولیس نے خود تفتیش کی، خود جے آئی ٹی میں پولیس افسران تھے، انہوں نے جج کو کلین چٹ دے دی، بے گناہ قرار دے دیا، تو اس کے بعد پھر خاتون کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا، اور وہ بھی پولیس نے کچھ نہیں کیا، جمشید کنڈی نے خود درخواست دی اور خود یہ درخواست دے کر یہ کیا ہے۔ تو اس پر پولیس افسران کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے، جنہوں نے نہ صرف عدلیہ پر اعتماد اٹھایا ہے لوگوں کا، بلکہ عدلیہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھتے ہیں اب 3 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد کیا ہوتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔